آج الحمدللہ ہمارا اس مقدس مہینہ آنے کے بعد ہم حسنین کریمین کا بالخصوص تذکرہ کرتے ہیں، کربلا معلیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کربلا شریف میں جو جنگ ہوئی اس جنگ کے تعلق سے، اس لڑائی کے تعلق سے واقعات کربلا آپ سماعت کرتے ہیں۔ تو بحمدہ تعالی محرم الحرام کا مہینہ ہو یا دیگر اور مہینے ہو، ہر لمحہ ہر ساعت ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ بے شمار اس تعلق سے باتیں ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کے صلے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ پچھلے ہفتہ مختصر انداز سے میں نے اسی موضوع اور عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج میں انشاءاللہ العزیز سرکار حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی زندگی پاک کی چند باتیں، ان کا بچپنا اور ان کی شان اور ان کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ اس امام کے تعلق سے ہمارے سینے میں محبت پیدا ہو کہ جس امام کی شان اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہے۔ انسان تو انسان، دنیا کے جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مقدس نواسوں کو اللہ نے کیا شان، کیا عظمت عطا فرمائی، وہ چند باتیں آج آپ سماعت کریں گے۔ حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ اتنا ٹکڑا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ پیارے نواسے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے آپ نور نظر، ان کے لخت جگر ہے۔ تو یہ جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین منی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آگے کا ٹکڑا سنیں، سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، حسین اللہ کے رسول سے ہیں کیونکہ آپ ان کے نانا ہیں یا آپ کے نواسے ہیں، یا آپ کے پیارے بیٹی حضرت فاطمہ کے نور نظر، ان کے لخت جگر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار جو فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، اس جملے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ باپ اگر یہ کہے بیٹا سے کہ تو مجھ سے ہے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیٹا پلٹ کے اگر باپ سے کہے کہ باپ تو مجھ سے ہے تو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین اللہ کے رسول سے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کیسے حسین سے ہیں۔ یہ جملہ اور یہ نقطہ آپ سماعت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسن و حسین کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک روایت سناؤں۔ شہر پاک مدینہ منورہ کا مقدس شہر ہے، جگہ مسجد نبوی ہے، گود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور دو بچے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گود میں آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں بچے کون؟ ایک اللہ کے رسول کا پیارا نواسہ امام حسین ہے، اور ایک آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دونوں شہزادے، دونوں بچے آپ کے گود میں ہیں۔ ایک نواسہ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین ہے۔ بڑے شہزادے حضرت فاطمہ کے امام حسن نہیں، اس دن حسن اتفاق کہ آپ کے گود میں امام حسین ہے، جگہ مسجد نبوی ہے، شہر مدینہ ہے، گود امام الانبیاء کی ہے۔ انداز دیکھیں، دونوں بچے، ایک آپ کا بیٹا اور ایک آپ کی بیٹی کا بیٹا امام حسین ہے۔
दोनों बच्चे आपके गोद में हैं। कभी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को चूमते हैं और बोसा देते हैं, कभी अपने बेटे हजरत इब्राहीम को चूमते हैं और बोसा देते हैं, दोनों से प्यार फरमाते हैं। कभी अपने बेटे को चूमते हैं, कभी अपने नवासे को चूमते हैं, कभी अपने नवासे की पेशानी को बोसा देते हैं, कभी अपने बेटे की पेशानी को बोसा देते हैं। इस तरह से अल्लाह के रसूल दोनों बच्चों से मोहब्बत फरमाते हैं। इतने में ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दोनों एक ही साथ अब आपकी बारगाह में रहने वाले नहीं हैं। आप जिसे चाहें वो दुनिया में रहेगा और जिसे चाहेंगे वो वापस अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बुला लेगा। यानी आपका बेटा है और आपके बेटी का बेटा है, जिसके ताल्लुक से आप हुक्म करेंगे मैं उसकी रूह को कब्ज कर लूंगा, वो वापस अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा। और जिसके ताल्लुक से आप फरमाएंगे कि इसे रहने दिया जाए, वो दुनिया में रहेगा। गोया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आप जिसे चाहे दुनिया में रखें, जिसे चाहे वापस अल्लाह के पास भेज दे, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, एक रहेगा। आपकी मर्जी जिसके ऊपर होंगी वो इस दुनिया में रहेगा, और जिसे आप चाहें अल्लाह उसे अपनी बारगाह में बुला लेगा। अब यहाँ से इख्तियार मुस्तफ़ा समात करें। लोग कहते हैं कि माज़ाअल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है, किसी चीज़ के आप मालिक व मुख्तार नहीं है। अल्लाह यहाँ मौत व हयात का इख्तियार आपको दे रहा है। ए प्यारे हबीब, आप जिसे चाहेंगे वो दुनिया में रहेगा, दोनों में से जिसे चाहे वो दुनिया में रहेगा, जिसे चाहे वो अल्लाह अपने पास बुला लेगा। अब यहां से अंदाजा करे, गोया फैसला अल्लाह के रसूल के हाथ में है, और उस फैसले पे मोहर हजरत जिब्रील अमीन लगाने वाला है, और उस फैसले का इंतजार कोई और नहीं, खुद खालिक के कायनात फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमीन ने यह अर्ज किया, थोड़ी देर के लिए आप तवक्कुफ फरमाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सुकूत फरमाते हैं। उसके बाद आप अपना मुकद्दस हाथ अपनी बेटी के बेटा इमाम हुसैन के मुकद्दस सर पे रखते हैं, अपने प्यारे नवासे के सर पे रखते हैं। जिब्रील अमीन समझ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी यह है कि इमाम हुसैन इस दुनिया में रहे, और खुद का बेटा जो इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इसे ये वापस अल्लाह के बारगाह में भेजना चाहते हैं। ठीक 3 दिन के बाद हजरत इब्राहीम जो सरकार का बेटा है, उनका विसाल होता है। उनके विसाल के बाद यही मस्जिद नबवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, प्यारा नवासा हजरत इमाम हुसैन है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, ए हुसैन, आपको मालूम है कि आपके नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे बेटे की जान का सदका देकर के तुम्हें बचाया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे मालूम है। इतने में हजरत फारूक आजम तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, हुसैन, आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आपके प्यारे नाना जान ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर के आपको बचाया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे मालूम है। फिर हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, हुसैन, आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे बेटे की जान का सदका देकर के आपको बचाया है। आप फरमाते हैं, मुझे मालूम है। आपके वालिद गिरामी मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। वो फरमाते हैं, बेटा हुसैन, तू मेरा लख्ते जिगर जरूर है, तू मेरा शहजादा जरूर है, लेकिन तेरे नाना ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे करके, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी दे करके तुझे बचाया। इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, मुझे मालूम है। याद रखना मुसलमानों, आगे का जुमला सुने। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरे नाना ने
اپنے پیارے لختے جگر کی جان کا صدقہ دے کر کے مجھے بچایا ہے، لیکن اے دنیا والو، امام حسین پیغام دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب گواہ رہنا، ایک دن آئے گا جب نانا کی شریعت پہ حملہ ہوگا، قرآن کی تقدس پہ حملہ ہوگا، کعبے کی عظمت کو لوٹا جائے گا، لیکن اس دن میں اس کا قرضہ ادا کروں گا کہ نانا نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر کے اپنے پیارے نواسے کو بچایا ہے۔ تو ایک دن آئے گا کہ جب میں شریعت کو بچانے کے لیے اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے صرف اپنی گردن نہیں، پورے کنبے کو لٹا کر کے میں نانا کی شریعت کو بچاؤں گا، اور وہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے کر کے بتایا۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں کہ نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے کی جان کا صدقہ دے کر کے آپ کی جان کو آپ کو بچایا ہے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ نے پورے کنبے کو لٹا کر کے، خاندان اہل بیت کو لٹا کر کے، چھوٹے چھوٹے نونہالوں اور چھوٹے چھوٹے چمنستان زہرا کے ان کلیوں کو آپ نے جام شہادت دے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دین پہ حملہ ہو تو اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، لیکن شریعت پہ آ جائے اسے کبھی گوارا نہ کرنا۔ یہ امام حسین نے کربلا سے ہمیں پیغام دیا ہے۔ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت، اسلام، مذہب، قرآن، اس پہ حملہ ہوتا ہے، میری زبان خاموش رہتی ہے، ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ چائے کی دکانوں پہ چرچا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پان کھاتے کھاتے چرچا کرنا کہ صاحب ابھی قرآن پہ حملہ ہو گیا، ابھی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، اب مسلمان ٹارگٹ پہ ہے، اب ہمارے مساجد منہدم کیے جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوٹلوں میں بیٹھ کے کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے دفاع کے لیے جواب دینے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اگر جان دینی پڑے تو دے دینا، لیکن اسلام اور شریعت پہ آ جائے اسے کبھی گوارا مت کرنا۔ یہ آپ نے پیغام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کیا قیامت تک، صبح قیامت تک امام حسین کا چرچا ہوتا رہے گا، ان کا نام لینے والے اس دنیا میں ان کا نام لیتے رہیں گے۔ جب جب محرم کا مہینہ کیا خاص ہے، ہمیشہ ان کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے، ہر محراب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ارے یہ محراب اور منبر تو چھوڑو، جب ہم پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر ان آل رسول پہ درود پڑھا جاتا ہے تاکہ ان کی قربانیاں ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان سے اچھی عقیدت رکھیں، ان سے محبت کریں۔ آج ان سے محبت کرنے والے اس انداز سے دعوے کرتے ہیں، اس انداز سے صاحب محبت کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں سینہ پیٹوں گا، یہی محبت حسین ہے۔ ان کی فکر ہے کہ میں ماتم کروں گا، یہی محبت حسین ہے، یہی محبت اہل بیت ہے۔ صاحب تعزیہ داری، علم اٹھانا، یہ سب طرح طرح کے خرافاتوں میں مبتلا رہنا، آج کے جاہل یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہی اہل بیت سے سچی محبت ہے۔ اہل بیت سے سچی محبت یہ نہیں کہ صاحب آپ اس طرح کی دنیاوی خرافاتیں کریں۔ اہل بیت سے اگر سچی محبت ہے تو آپ پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کریں۔ اہل بیت سے سچی محبت ہے تو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کرے۔ اہل بیت اطہار کی نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے اس انداز سے زندگی کو آپ گزارے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، بے سہاروں کے لیے سہارا بنے۔ قرآن کی تلاوت آتی نہیں ہے تو سیکھے، اہل بیت اطہار پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہے۔ یہ سچی محبت ہے، نہ کہ صاحب یہ محبت ہے کہ صاحب ہم سینہ پیٹیں، صاحب ہم خون بہائے، صاحب ہم لاٹھی ڈنڈا لے کر کے خوب بازاروں میں گھومے، صاحب تعزیہ داری میں ہزاروں لاکھوں روپیہ بے جا ہم اس پہ اسراف کرے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرا اہل بیت اطہار ان کی شان دیکھے، اور بالخصوص حضرت امام حسن و حسین کے تعلق سے اور ان کی زندگی پاک کی چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ جس حسین کا آج ہم نعرہ لگاتے ہیں اس حسین کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی۔ تب میرے سینے میں ان کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی۔ یہی امام حسن و حسین ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امام حسن و حسین یہ دونوں کے دونوں دنیا میں میرے لیے دو جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہما ریحانتی من
من الدنیا، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں میرے لیے جنتی دو پھول ہیں، دنیا میں دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہے، میں نے ایک بارہا دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ابا حضور جب کبھی بھی یہ میرے دونوں شہزادے ان کے گود میں آتے تو ابا حضور کبھی ان کی پیشانی کو بوسا دیتے، کبھی ان کے رخساروں کو بوسا دیتے، لیکن سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے ابا حضور اپنے ان دونوں نواسوں کے، اپنے ان دونوں بیٹوں کے گلے کو بھی بوسا دیتے ہیں، اور کبھی ان کو بوسا دیتے ہیں اور کبھی ان کو سونگھا بھی کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتے ہیں، لیکن مارے محبت کے وہ بوسا ضرور دیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کے پیشانی کو بوسا دیتے ہیں، چومتے ہیں، رخساروں کو بوسا دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ میرے ان دونوں شہزادوں کو چومتے بھی ہیں، بوسا بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اسے سونگھتے بھی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی سنو، بات یہ ہے کہ چومنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں میرے جنتی دنیا میں میرے لیے دو پھول ہے۔ اے بیٹی، پھول کو چومنا انسان کی فطرت ہے، چوما جاتا ہے اور پھول کو سونگھا بھی جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی میں انہیں کیوں نہ سونگھوں، اس لیے کہ کسی اور کا بچہ ہو انہیں سونگھا جائے تو تیل کی خوشبو آتی ہے یا عطر کی خوشبو آتی ہے، یا بدن میں پسینہ ہو تو پسینے کی بو آتی ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، تیرے لال کو جب میں سونگھتا ہوں تو ان کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے ان کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ پھول ہے، پھول کو سونگا بھی جاتا ہے، پھول کو چوما بھی جاتا ہے، پھول کو سونگا بھی جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں جب ان کو سونگتا ہوں تو ان کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی شان اور عظمت والے یہ شہزادے ہیں جن کی محبت کے مارے آج لوگ صاحب اتنے گلو کر گئے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی شان میں صاحب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ماتم کرتے پھرتے ہیں، سینہ پیٹتے رہتے ہیں۔ خبردار، ایسے خرافاتوں سے آپ بچیں اور وہ کام کرے ان اہل بیت اطہار کی محبت میں جس سے وہ بھی راضی ہو جائے، ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو، جس سے ہمیں گناہ ملے، کام وہ کریں جس سے ہم کو نیکیاں حاصل ہو، جس سے ہمیں اللہ کے رسول کی رضا حاصل ہو۔ یاد رکھیں مسلمانوں، امام حسن و حسین کی شان اور ان کا مقام تو دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی ولادت پر جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، امام حسن کی ولادت کی جب خبر آئی ہے، میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر، فرماتے لاؤ میرے بیٹے کو میرے گود میں دیا جائے۔ حضرت اسما بنت امیس ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت امام حسن کو آپ کے گود میں دیتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے آپ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں علی مبارک ہو، اللہ نے بڑا حسین اور بڑا خوبصورت شہزادہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا، سیدھے کان میں میرے آقا اذان دیتے ہیں، الٹے کان میں آپ تکبیر فرماتے ہیں، 7ویں دن سر سے بالوں کو اتارتے ہیں، عقیقہ فرماتے ہیں اور بالوں کی وزن کے برابر چاندی صدقہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی ان کا کیا نام رکھے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میری کیا مجال، میری کیا اوقات کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کا نام میں رکھوں؟ یا رسول اللہ آپ ہیں، آپ ان کا نام رکھیں گے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا خیال کا اظہار کیا تھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کے معنی بہادر کے آتے ہیں۔ اس وقت عرب میں مشہور تھا کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، بیٹا پیدا ہو تو ان کا نام ان الفاظ کے ساتھ رکھتے تھے جن کا معنی بہادری کے ہو، جن کے معنی دلیری کے ہو، جن کے معنی شجاعت کے ہو، تاکہ بڑا ہونے کے بعد نام کا ان کے اوپر اثر آئے اور یہ بہادر بنے، یہ صاحب دلیر بنے، یہ کسی دشمن سے ڈرے نہیں، دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے حضرت علی نے اپنے دل کا خیال اظہار کیا، یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا نام حرب رکھا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں، ان کا نام حرب نہیں
ان کا نام حسن رکھا جائے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا نے فرمایا علی کیا نام رکھا جائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کا نام رکھیں، میری کیا مجال ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا علی نہ تم نام رکھو گے نہ میں نام رکھوں گا۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ پھر شہزادے کا نام کون رکھے گا؟ شان دیکھیں امام حسن و حسین کی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے علی نہ ان کا نام تم رکھو گے نہ میں رکھوں گا، بلکہ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہی خدا ان کا نام رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑی ہی دیر میں سید الملائکہ حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے جن کا نام شبر ہے ان کے وزن پر ان کا نام رکھا ہے۔ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی یہ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، ان کا معنی عربی میں حسن ہوتا ہے، لہٰذا ان کا نام آج سے حسن رکھا جائے۔ یوں ہی امام حسین کا نام حسین رکھا گیا شبیر کے وزن پر۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، ایک کا نام حسن ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، اسی وزن پر ان دونوں شہزادوں کا نام حسن و حسین رکھا گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دنیا والوں کا نام نہیں ہے بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ دو نام ایسے نام ہے جو جنتی نام آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے خوش نصیب اور کتنی شان کے مالک ہے وہ شہزادے کہ جن کا نام جنت سے آئے، جن کا نام اللہ بھیجے، لانے والا سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں ان شہزادوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ نام بھی آ رہا ہے تو جنتی نام ہے، وہ بھی اللہ بھیجتا ہے، لانے والا جبریل امی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں ان شہزادوں کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہے، جن کی ماں جنتی عورتوں کے سردار ہے، جن کے بابا جن کے والد گرامی تمام ولیوں کے سردار ہے اور جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہے۔ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا شہزادہ، دنیا میں کوئی ایسا پیارا نواسہ اور نہیں ملتا جو امام حسین کو جو شان اور جو امام حسن کو شان ملی ہے، جس کے برابر کوئی دوسرا نواسہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ ماں سیدہ فاطمہ ہے، باپ مولا کائنات ہے، نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ خود کا مقام یہ ہے کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہے، ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، والد گرامی تمام ولیوں کے شہنشاہ ہے اور نانا تمام نبیوں کے سردار ہے۔ ایسا نواسہ دنیا میں دوسرا ہمسر نہیں ملتا۔ یاد رکھیں مسلمانوں یہ شان حضرت امام حسن و حسین کی ہے۔ بے شمار اس تعلق سے باتیں ہیں، احادیث کریمہ میں ان کی شان دیکھیں، خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی ان کے والد گرامی خود ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین، یعنی دونوں شہزادوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، دونوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، صحابہ فرماتے ہیں، خود مولا کائنات فرماتے ہیں جب دونوں شہزادے کو ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ دونوں نہیں بلکہ ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے وہ حسین وہ خوبصورت چہرہ امام حسن و حسین کو عطا فرمایا۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ حضرت امام حسن جو بڑے شہزادے ہیں ان کے تعلق سے خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ چہرہ پاک سے لے کر کے سینہ پاک تک امام حسن ہو بہو اللہ کے رسول کی طرح تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی شبیہ مصطفیٰ سینہ پاک سے لے کر کے سر پاک تک امام حسن کا چہرہ سینہ اللہ کے رسول کے مقدس چہرے سے ملتا جلتا، ہم شبیہ ہیں۔ اور امام حسین کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان ذالک من اسفل۔ سرکار حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر سینہ پاک سے لے کر کے پیر کے ناخن تک امام حسین کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ پاک سے پیر کے ناخن شریف تک جس طرح سے آپ کا مقدس مجسمہ تھا ایسے ہی امام حسین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد صحابہ کو جب کبھی بھی میرے آقا کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی ان دونوں شہزادے کو نگاہوں کے سامنے لے لیتے اور قسم کھا کے کہتے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تصویر مصطفیٰ ہمارے نگاہوں کے
سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں امام حسن و حسین۔ یاد رکھیں ان کو جب دیکھا جائے دونوں کو ملا کر کے تو ہم شبیہ مصطفیٰ دونوں نظر آتے ہیں، یعنی مکمل شبیہ، مکمل تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد پورا نقشہ پورا ہو بہو ویسے نظر آتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کی خواہش ہوتی تھی تو ہم ان دونوں شہزادے کو جمع کرتے اور ایسا لگتا تھا کہ امام حسن و حسین نہیں بلکہ ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ نے وہ حسن و جمال ان دونوں شہزادے کو عطا فرمایا۔ یاد رکھیں ان کی شان اور ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور غور کرے شباب یہ عربی لفظ ہے جن کا معنی جوان کیا آتا ہے، اور شباب عربی میں اسی جوان کو کہتے ہیں غالباً جن کی عمر 30 برس کی ہو جائے۔ اور جنت میں جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے سب جوان ہی ہوں گے، لیکن کوئی یہاں سے یہ نہ اس مغالط میں نہ پڑے کہ صاحب جب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے تو جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے، جنت میں تو رسولان اعظام بھی ہوں گے، جنت میں آدم بھی ہوں گے، جنت میں نوح بھی ہوں گے، جنت میں حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، حضرت اسماعیل بھی ہوں گے، سارے انبیاء کرام رسولان اعظام بھی ہوں گے، اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، ان کے والد گرامی مولا کائنات بھی ہوں گے۔ تو کیا مطلب تمام جنتی جوانوں کے سردار کا مطلب کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی بھی سرداری ان کو حاصل ہے، خلفائے راشدین کی بھی سرداری ان کو حاصل ہے؟ نہیں، اس میں انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کو استثناء کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تمام رسولان اعظام اور انبیاء کرام اور چاروں خلیفاؤں کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی جنتی ہوں گے ان تمام جنتیوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ یہ استثناء ہے انبیاء کرام، ورنہ اس میں بے ادبی ہو جائے گی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جتنے بھی جنتی ہے اس میں انبیاء کرام رسولان اعظام اور خلفائے راشدین ہیں، ان کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے مقام پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا مقام ایسا ہے جو غیر نبی اور غیر رسول ان کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور خلفائے راشدین کے تعلق سے میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ صدیق اکبر میرے بعد تمام صحابہ میں اور قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب میں افضل میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ تو یہاں تو مقام شان اللہ کے رسول نے ان کے بیان فرمائے، پھر ان کے بعد فاروق اعظم، پھر ان کے بعد عثمان غنی، پھر ان کے بعد مولا کائنات۔ تو ہر جگہ ہر مقام پہ ان کی شان اونچی ہے، تو خواہ وہ جنت میں ہو یا غیر جنت میں ہو۔ اب امام حسن و حسین کی سرداری کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں انبیاء بھی ہوں گے، رسولان اعظام بھی ہوں گے، خلفائے راشدین بھی ہوں گے، تو کیا مطلب ان کی سرداری بھی کہ ان کو حاصل ہے؟ نہیں، علماء نے ان کو استثناء کیے ہیں۔ انبیاء اور رسولان اعظام اور خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر جتنے بھی اہل جنت ہوں گے، جتنے بھی جنتی ہوں گے، ان تمام جنتیوں کے سردار امام حسن و حسین ہوں گے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے، اس حدیث کی وضاحت میں آپ کو یہ تشریح میں ملے گا۔ بہرحال امام حسن و حسین کی شان اور ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بے شمار احادیث کریمہ ہے، بے شمار احادیث کریمہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ صاحب ان کے نام جنتی آئے، جن کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا نام خود رکھے، جن کی شان یہ ہے کہ صاحب ان کے لیے جنتی جوڑا آئے، جن کی شان یہ ہے کہ جنگلی جانور ان سے محبت کرے۔ آج ان کے محبت کے دعوے دار صاحب ماتم کرتے ہیں، آج ان کے محبت کے دعوے دار صاحب ایک جگہ جمع ہو کر کے نہ جانے کیسے کیسے خرافاتیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، صاحب لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے تعزیہ بناتے ہیں، نمائش کرواتے ہیں گلیوں میں، صاحب اس پہ چڑھاوے چڑھواتے ہیں، صاحب اس میں دھاگے وغیرہ بنوا کر کے نہ جانے کیسے کیسے منتیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے شعار میں سے نہیں ہے، مذہب اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہماری شریعت کبھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہو؟ 10 دن کے بعد لے جا کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے ڈھا دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو۔ اس لیے
لیے خبردار نہ ایسے مجلسوں میں جائے، نہ ایسے مجلسوں کو دیکھیں، اور نہ صاحب ان چیزوں میں چندہ دے، نہ صاحب دے کر کے، کیونکہ گناہ پہ مدد کرنا وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے لیے آگے بڑھاوا کے لیے آپ پیسہ دو گے تو آپ بھی گنہگار ہوئے۔ کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تھوڑی تعزیہ اٹھاتے ہیں، ہم تھوڑی کچھ کرتے ہیں، بس ہم تو دیکھنے کے غرض سے جاتے ہیں، وہ بھی رات کو ہم جاتے ہیں تاکہ دیکھ کر کے آ جائے۔ یاد رکھنا، گناہ کے محفل میں جانا، آپ کسی بھی ارادے سے جاؤ، وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے، وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دیکھنے کی غرض سے بھی جاؤ گے، جب بھی آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ جو کرتا ہے وہ تو گنہگار ہے ہی، جو اس طرح کی خرافاتیں کرتا ہے وہ تو گنہگار ہے ہی۔ اگر دیکھنے کی غرض سے بھی آپ گئے، آپ بھی گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ وہاں جا کر کے گناہ نہ کر کے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے بیٹھے سرکار امام حسن و حسین کو یاد کرے، جانثاران کربلا کو یاد کرے، امام حسین کی جملہ رفقا کو یاد کرے، اور یہ دیکھے، یہ سوچے، یہ فکر کرے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہ صاحب 3 دن تک ان کے اوپر پانی اور کھانا بند تھا، بغیر پانی پیے صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خیمے میں اہل بیت اطہار کے، نہ ان کو ایک قطرہ پانی ملا ہے، نہ صاحب کھانے کو کوئی دانہ ملا ہے، اور بیابان وادی ہے، نہ کوئی حامی و مددگار ہے، لیکن پھر بھی امام حسین کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ پیغام دیتے ہیں، اے میرے نانا کی امتوں، غور کرنا، اگر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، لیکن نانا کی شریعت پہ آ جائے کبھی بھی اس چیز کو برداشت مت کرنا۔ یاد رکھنا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج امام حسین کا نعرہ لگا کر کے ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، امام حسین کا نعرہ لگا کر کے سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، آج امام حسین کا نعرہ لگا کر کے صاحب تعزیہ اٹھا کر کے ہم مذہب اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس سے نہ امام حسین کی روح پاک تجھ سے راضی ہوگے، نہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ کی روح پاک راضی ہوگے، نہ ان کے والد گرامی مولا کائنات تجھ سے راضی ہوں گے۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو قسم خدا کی یہ سارے غلط رسمیں، یہ سارے جو رافضیوں اور شیعوں کے اعمال ہیں، اس سے باز آ جاؤ اور آپ وہ کام کرو جس سے ان کی تمام روحیں ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رسول ہم سے راضی ہو۔ جن اعمال پہ ہمیں نیکیاں ملے وہ اعمال کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سجدہ سجود کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، ان کے نام پہ سبیلے لگوا دو، ان کے نام پہ قرآن خانی کا اہتمام کرو، ان کے نام پہ کوئی غریب محلے میں سنی صحیح العقیدہ انسان ہے ان کی مدد کر دو، ان کا نام لے کر کے ان دنوں میں ان خرافاتوں میں دینے کے بجائے کوئی بیمار انسان ہے ان کی شفا یابی کے لیے، ان کے علاج کے لیے صاحب آپ مدد کر دو۔ یاد رکھنا، اگر اس طرح سے آپ اعمال کرو گے، ادھر ایک غریب کی روح تیری مدد کے ذریعے سے راضی ہوں گے، ادھر یہ راضی ہوگا، ادھر آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ محرم کا مہینہ آیا نہیں، ڈھول تاشے بجنا شروع ہو گئے، تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشی منانا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ تو صحیح ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اسلام میں اور ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم امام حسین کے یاد کر کے ہم ماتم نہیں مناتے، ماتم وہ منائے جن کے نصیب میں ماتم ہے۔ یاد رکھنا، ماتم اور سوگ وہ منائے جن کا حسین مر گیا ہو۔ قسم خدا کی امام حسین مرے نہیں ہے، آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ یاد رکھنا، جن کے نصیب میں ماتم ہے وہ ماتم منائے۔ ہم اہل سنت والجماعت نہ ماتم کے قائل ہے نہ سوگ منانے کے قائل ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب یہ ایام آئے تو ہمیں کربلا کے واقعات سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے بعد میرے دل میں یہ خدشہ آنا چاہیے، میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یار یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، لیکن امام حسین کے سامنے تو بڑے معاملات تھے۔ ان کو یہاں تک کہا گیا تھا یزید کی بیعت آپ قبول کر لیں، مدینے کی گورنری آپ کو دے دی جائے گی، مہینے میں 3 لاکھ کا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا، حکومت کی جانب سے 3 لاکھ دینار و درہم دیا جائے گا، بس آپ کھائیں پیے رہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے، وہ نواسہ رسول ہیں، وہ آمینہ کے لال کے پیارے لاڈلے ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہے، مولا
मौला कायनात के लाल है, हम और आप होते तो बिक जाते। आज हुकूमत अगर हमें लालच दे दे, अभी इलेक्शन का पीरियड गया, फिर इलेक्शन आने वाला है, कितने हम में ऐसे हैं जो हजार हजार दो दो हजार में बिक गए साहब, और साहब ऐसों को वोट दे दिए जिनको नहीं देना चाहिए था, ऐसे को सपोर्ट कर दिए जिनको नहीं करना चाहिए था। आज का मुसलमान है 500 में बिक रहा है, 1000 रिश्वत ले ले बिकता हुआ नजर आता है। खबरदार ऐसी हरकतें कभी ना करे। इमाम हुसैन के सामने दो ही तो मसला था, या तो बैत कबूल कर ले या तो सिर्फ आप फिर लड़ने को तैयार हो जाए। बैत कबूल कर लेते, आप अगर बैत कबूल कर लेते तो होता क्या, होता यही कि मजहब इस्लाम के धज्जियां उड़ जाती। आज जो हमारे और आपके सरों पे ये टोपियां नजर आ रही है, ये टोपी सर पे नजर ना आती, चेहरों पे जो दाढ़ियां नजर आ रही है ये दाढ़ियां नजर नहीं आती, ये जो मस्जिदें अल्लाह के घर हमें नजर आ रही है मस्जिदें, ये मस्जिदें भी नजर ना आती। खाना काबा का तकद्दुस लूटा जाता और साहब मस्जिद नबवी के तकद्दुस को लूटा जाता, ये सारे मामलात खत्म हो जाते। इमाम हुसैन निगाहे हुसैन से, निगाहे विलायत से देख रहे थे कि अगर मैंने इस जालिम के हाथ में हाथ दे दिया, इस फासिक के हाथ में हाथ दे दिया, इस नापाक के हाथ में हाथ दे दिया, इस शराबी के हाथ में हाथ दे दिया, तो इस्लाम के कवानीन खत्म हो जाएंगे, निजाम इस्लाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने यह तो गवारा किया कि मैं अपनी शहादत दे दूंगा, मेरे बच्चे चले जाएंगे, मेरा कुंबा लुट जाएगा। हुसैन को यह मंजूर है, लेकिन नाना की शरीयत पे हमला हो, आ चाहे मजहब इस्लाम के निजाम दरहम बरहम हो, यह मुझसे गवारा नहीं है। इसलिए इमाम हुसैन ने सर देना मंजूर समझा, लेकिन इस जालिम के हाथ में हाथ देना आपने गवारा नहीं फरमाया। मुसलमानों पैगाम मिलता है कि हक पे हमेशा कायम रहो, हक ही की जीत होती है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि साहब मेरे पास परेशानियां आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, ये दुनिया है, परेशानियां आती रहेंगी, अल्लाह ही परेशानियों को दूर फरमाने वाला है। लेकिन उस वक्त अगर आप मैदान में डटे रहेंगे, आप सीना चौड़ा करके रहेंगे, अल्लाह की ऐसी गैबी मदद होगी कि जालिम मिटता हुआ नजर आएगा और जो हक पे है वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए हक्कानियत पे कायम रहे। इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, इनकी शान और इनकी अजमत देखें, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हुमा, ये दोनों जलील क़द्र सहाबी है। इनका बयान है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबवी में हम बहुत सारे सहाबा, लेकिन खुसूसन ये दोनों सहाबी बयान करते हैं कि बहुत सारे सहाबा बैठे हुए थे और सरकार के मुक़द्दस चेहरे की हम ज़ियारत कर रहे हैं। इतने में सरकार की बांदी उम्मे ऐमन आई, भागती हुई आई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा ने आपको याद किया है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जल्दी उठते हैं, फातिमा के दरवाजे पे तशरीफ ले जाते हैं, फातिमा के काशाने पे तशरीफ ले जाते हैं। और आपने क्या देखा? जाते ही आपने देखा कि मेरी बेटी रो रही है, हजरत फातिमा रो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल हसनो वल हुसैनो गाबा मिन्नी, या रसूलल्लाह हसन और हुसैन ये दोनों के दोनों गायब हो गए सुबह से, अभी तक कोई पता नहीं है। ला आलमु बिमौज़िहिमा, मुझे कोई पता नहीं कहाँ है, किस जगह है, किस हाल में है, मुझे कुछ खबर नहीं है, सुबह से गायब है, असर का वक्त होने जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा को तसल्ली देते हैं, समझाते हैं, फरमाते, बेटा घबराओ नहीं, जिस खुदा ने तुम्हें हसन और हुसैन दिया है वही खुदा उनकी हिफाजत फरमाने वाला है। ये जुमला कह करके तसल्ली दे करके मेरे आका हाथों को उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह, तूने ही हसन और हुसैन को अता फरमाया है, तो ही उसका खालिक, तो ही उसका मालिक है। मौला अब तो ही उसकी हिफाजत फरमाने वाला है। अभी हाथों को दुआ से फारिग होकर के हाथों को नीचे भी नहीं कर पाए थे, इतने में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, घबराए नहीं, हसन और हुसैन हिफाजत से हैं। कहां है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बनी नज्जार के बाग में दोनों शहजादे एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर आराम कर रहे हैं, एक दरख्त के साए में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए जिब्रील, बनी नज्जार का बाग तो बहुत बड़ा बाग है और उस बाग में दरिंदे रहते हैं, उस बाग में चरिंदे रहते हैं, उस बाग में साहब परिंदे रहते हैं। ये दरिंदे इंसानों को तकलीफ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे दोनों नवासे को तकलीफ पहुंचाए। जुमला सुने और मोहब्बत देखें, अल्लाह ताला इन दोनों शहजादे को क्या शान अता फरमाई है। गौर से सुनना मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील, बनी नज्जार का बाग बड़ा बाग है, वहां
درندے رہتے ہیں، درندے انسانوں کو چیر فار کر کے کھا جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں شہزادے ہیں، بچپنے کی عمر میں ہیں، وہ آپ باہیں ڈال کر کے آپس میں اب ایک دوسرے کی باہیں ڈال کر کے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں درندے نقصان پہنچا دے یا کوئی تکلیف پہنچا دے۔ جملہ سنے آگے کا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو درندے، پرندے اور چرندوں کے نقصانات پہنچانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل کیا بات ہے؟ اب جبریل امی کا جملہ سنے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے آپ کے دونوں پیارے نواسے بنی نجار کے باغ میں گئے ہیں، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو ان کی حفاظت پہ مقرر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے کہ وہ بچے کہیں آرام کرے تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ نوری مخلوق فرشتہ کو بھیجتا ہے۔ مسلمانوں بتائیں کتنی بڑی شان ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت وہاں سے چلے بنی نجار کے باغ میں دونوں نواسوں کو لینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی سرکار کے ساتھ چلنے لگا، اتنے میں چند صحابہ اور اٹھے، وہ بھی چلنے لگے۔ گئے ہم بنی نجار کے باغ میں، جبریل امین نے جہاں کے نشان بتائے تھے اسی جھاڑ کے نیچے گئے، ہم نے دیکھا واقعی امام حسن و حسین دونوں شہزادے اپنے باہیں ایک دوسرے سے ڈال کر کے آرام کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا واقعی وہ فرشتہ وہاں حفاظت پہ متعین ہے، مقرر کیا ہوا ہے، لیکن کس شان سے وہ حفاظت کر رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتہ اپنا ایک پر دونوں شہزادوں کے نیچے بچھا دیے ہیں اور ایک پر اوپر سے ڈال دیے ہیں تاکہ فرشتے کے اس رحمت والے پر کے سائے میں یہ دونوں شہزادے آرام کرتے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس شان سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں نے دونوں شہزادے کو نیند سے بیدار کیا، جگایا، اور جگانے کے بعد میں نے ان کے رخسار کو بوسا دیا، ان کے پیشانے کو بوسا دیا، اور پھر میں نے کہا میرے صحابہ دیکھا تم نے میرے ان شہزادوں کی شان کو کہ اگر یہ جنگل میں آ جائے، کسی جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کی خواہش اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ شان اپنے شہزادوں کی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرے آقا نے سیدھے کندھے پہ امام حسین کو لیتے ہیں اور بائیں کندھے پہ حضرت امام حسن کو لیتے ہیں اور یوں سواری کر کے لے کے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں شہزادے کے قدم کو بوسا دیا، کیونکہ کاندھے پہ ہے، قدم اوپر ہے، میں نے ان دونوں شہزادوں کے قدموں کو بوسا دیا اور میں نے کہا شہزادے سواری کتنی اچھی ہے، امام الانبیاء تمہارے سواری ہے، اللہ کے رسول تمہارے سواری ہے، تمام نبیوں کے سردار آج تمہارے سواری بنے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جملہ دھیرے سے اللہ کے رسول سن لیتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں اے سلمان تو نے یہ تو کہا، تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری اچھی ہے، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ جملہ تیرا اور میرا نہیں ہے، امام الانبیاء کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو نے یہ تو دیکھا کہ سواری اچھی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھا کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں؟ سوار امام حسن و حسین ہے، سواری امام الانبیاء ہے۔ غور کریں مسلمانوں، ایسے نواسہ کس کو نصیب ہوگا؟ ایسے حسین اور خوبصورت، ایسی شان و عظمت والے شہزادے کس سے نصیب ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا یہ امام حسن و حسین کی شان ہے۔ بے شمار ان کی عظمتوں کے تعلق سے باتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک سیب، بڑا خوبصورت سیب لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں دیے، مسجد نبوی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت سیب ہے، دائیں بائیں امام حسن و حسین ہے۔ امام حسن نے دیکھا بڑا حسین خوبصورت پھل ہے، انہوں نے کہا نانا جی مجھے یہ پھل چاہیے لیکن ٹکڑوں میں نہیں، پورا اکا پھل مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام حسین تھے، انہوں نے بھی کہا نہیں مجھے چاہیے، وہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں، پورا یہ سیب مجھے چاہیے۔ اب دونوں شہزادوں میں اختلاف چالو، انہوں نے کہا مجھے چاہیے، انہوں نے کہا مجھے چاہیے۔ آپ کے گھر میرے گھر بھی بچے ہیں، جب ایک چیز لاؤ دو تین بچے رہے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مجھے چاہیے، وہ کہتا مجھے چاہیے، ایک کو دے دے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جائے۔ صاحب وہ بھی ہدیے کے طور پہ آیا، تحفے کے طور پر آپ کے بارگاہ میں صحابی نے لا کر کے دیا۔ اب کسے دیا جائے؟ میرے سرکار
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قلب انور میں سوچا کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹے گا، حسن کو دیتا ہوں تو چھوٹے بھائی امام حسین کا دل ٹوٹے گا، اور دونوں سے مجھے محبت ہے، دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دل ٹوٹے، آخر فیصلہ کیسے کیا جائے، بس یہ سوچ ہی رہے تھے۔ اتنے میں پھر تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امی سے فرماتے جبریل دیکھو نا سیب ایک ہے اور دونوں شہزادے پورا اکھا سیب مانگ رہے ہیں، میں کس کو دوں؟ اگر حسن کو دیتا ہوں تو حسین ناراض، حسین کو دے دوں تو حسن ناراض، میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میں کسی کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا، اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ جبریل امین نے ایک داؤ بتایا، یا رسول اللہ ایک کام کیجئے نا، دونوں شہزادوں سے کہہ دے کہ یہ دونوں آپس میں کشتی لڑے، جو غالب آئے گا، جو جیتے گا انہیں سے مل جائے گا، جو ہارے گا اسے نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول مسکراتے فرماتے ہاں جبریل آج یہی کیا جائے۔ اب صحابہ موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا حسن یا رسول اللہ حاضر ہوں، سیب چاہیے؟ ہاں یا رسول اللہ سیب چاہیے۔ کل ایک کام کرنا پڑے گا، کیا یا رسول اللہ؟ لڑنا پڑے گا حسین سے، اگر تم غالب آ گئے، تم جیت گئے تو سیب کا مالک ہو جاؤ گے۔ کہا میں لڑنے کو تیار، حسین یا رسول اللہ حاضر ہوں، کہا یہ کرنا پڑے گا، کہا میں کرنے کو تیار ہوں۔ دونوں نواسے ہیں، ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی ہے، حسن ہے حسین ہے، لڑنے کو تیار ہو گئے۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، یاد رکھنا مسجد نبوی ہے، بازو میں حجرات ہے جہاں پہ آپ کے امہات المومنین اور آپ کے ازواج مطہرات بھی ہے، اور ایک روم میں ایک حجرے میں سیدہ کائنات بھی ہے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا نے ان دونوں شہزادوں سے فرمایا تمہیں کشتی لڑنی ہے، جو جیتے گا سیب انہیں دیا جائے گا۔ لڑنے کے لیے دونوں شہزادے تیار ہو گئے، کافی دیر تک صاحب چلی لڑائی، کشتی چلی، نہ امام حسن کی پیٹھ زمین سے لگ پا رہی ہے، نہ امام حسین کے اوپر حسن غالب آ رہے ہیں، نہیں دونوں برابر لڑتے جا رہے ہیں۔ لڑتے اچانک اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حسن جو بڑے بھائی ہے فرماتے حسن حسین کے بازو کو پکڑ لے، ایسا پکڑ ایسا گرا، اس انداز سے پکڑ، یعنی اللہ کے رسول امام حسن کو داؤ بتا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات اپنے حجرے سے دیکھ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حسین چھوٹا ہے، حسین کمزور ہے، نانا کو حسین کا ساتھ دینا چاہیے لیکن نانا بڑے بھائی حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کیا معاملات ہے؟ صحابہ بھی حیران ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوٹے نواسے کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ بڑے نواسے امام حسن کا۔ یاد رکھیں میرے آقا فرماتے ہیں حسن ایسے پکڑو، حسن ایسے پکڑو۔ اب اس کے بعد حضرت علی سے رہا نہیں گیا، یا رسول اللہ آپ امام حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ امام حسین حسن کے مقابلے میں کمزور ہے، یہ چھوٹا ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے آقا مسکراتے ہیں۔ مسلمانوں شان دیکھیں ان شہزادوں کی، ارے یہ لڑے، اگر یہ لڑے تو ان کی لڑائی میں، ان کی کشتی میں بھی اللہ کے رسول بھی ہے اور تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امی بھی ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں اے علی گھبراؤ نہیں، میں اگر حسن کا ساتھ دے رہا ہوں تو حسین بھی اکیلے نہیں ہے، یا رسول اللہ کون ہے ان کے ساتھ؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں تو حسین کا ساتھ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سرکار فرماتے ہیں میں ان کو دعا بتا رہا ہوں، ادھر سے جبریل امی حسین کو دعا بتا رہے ہیں کہ حسن کو ایسے پکڑو، حسن کو ایسے گراؤ، تب تم جیت جاؤ گے۔ لڑتے آخرکار ایک موڑ آتا ہے کہ نہ یہ بڑے بھائی ہارتے ہیں نہ چھوٹے بھائی ہارتے ہیں، دونوں کی لڑائی برابر ہو گئی۔ اتنے میں میرے آقا نے فرمایا اے جبریل اب کس کو سیب دو گے؟ اگر ان کو دو گے تو یہ ان کا دل ٹوٹے گا، ان کو دو گے تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہو بہو ایسا ہی سیب میں ان کے لیے ابھی جنت سے منگا لیتا ہوں، ابھی جنت سے لا کر کے دیتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا سید الملائکہ ہے، جنتی ایک سیب اور لے لیتے ہیں، ہو بہو ویسے ہی سیب، ایک سیب امام حسن کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، ایک سیب امام حسین کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، نبی نے ان کے دل نہ توڑنے کی خاطر یاد رکھنا لڑائی بھی کراتے ہیں، کشتی بھی لڑواتے ہیں، ایک جانب سے اللہ کے رسول ساتھ دیتے ہیں، ایک جانب سے امام حسین کے ساتھ حضرت جبریل امی دیتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کی شان یہ ہے کہ ایک سیب تو
دنیا بھی ان کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے اور ایک سیب ان کے ہاتھ میں جنتی رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں بتائیں اتنی بڑی شان کے مالک یہ امام حسن و حسین ہے، اور آج ان کا نام لے کر کے ہم ماتم کرتے ہیں، آج ان کا نام لے کر کے ہم صاحب لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم صاحب علم اور کیا کیا پتہ نہیں یہ تعزیہ داری وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ ساری خرافات سے آپ بچیں، یہ شیعوں کا عمل ہے، یہ رافضیوں کا عمل ہے، اس سے خدا را آپ بچیں اور وہ اعمال کریں جس سے امام حسین کی روح آپ سے راضی ہو جائے، وہ کام کرے جس سے اللہ کے رسول کی روح پاک آپ سے راضی ہو جائے، مدینے کی تاجدار آپ سے راضی ہو جائے، غریبوں کی مدد کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ صاحب اگر آج کا کسی سے اختلاف ہے تو وہ اختلاف امام حسین کا نام لے کر کے دور کرے، اپنے سنی بھائی سے مسلمان سے ملاقات کر لے اور یہ اختلاف کو دور کر لے، آپس میں بھائی چارگی سے پیش آئے، ناراض کسی کو نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کے دل کو نہ توڑے۔ یہی امام حسن و حسین ہے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ دونوں بھائی میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ہونے کے بعد اب دونوں میں بات چیت بھی بند ہو گئی۔ صحابہ امام حسین کے قریب گئے، کہا آپ تو چھوٹے ہیں نا، بڑے بھائی حسن ہے، آپ جا کے سلام کیوں نہیں کر لیتے، ان کو راضی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ اختلاف دور ہو جائے۔ امام حسین کا جواب جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، آج تو ہم اور آپ میں جھگڑا ہو جائے، کیس مقدمہ، بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، سب مقدمہ کرے پھر رہے ہیں، کوئی صاحب اس کو رشوت، کوئی صاحب اس کو رشوت، کوئی پولیسوں کو رشوت، لیکن اتنی توفیق نہیں کہ بیٹھ کر کے ہم صلح کر لیں، اتنی توفیق نہیں کہ بیٹھ کر کے ہم اختلاف کو دور کر لیں۔ نہیں اختلاف دور نہیں کریں گے، زمین بک جائے گی منظور ہے، لیکن کورٹ کا چکر ان سے لگوائیں گے۔ آج شاید وہ باید ہم میں کوئی ایسا انسان ہوگا جو اختلافات کی بنیاد پہ کورٹ کچہریوں کا چکر نہیں لگاتا ہوگا، ورنہ صاحب حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، اختلاف ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا حل یہ نہیں کہ آپ غیروں کے پاس اپنی جائیداد بیچ کر کے لٹا دے۔ اختلاف کا حل یہ ہے مسجد میں آئے، امام کے پاس بیٹھے، یا صاحب دونوں بھائی آپس میں بیٹھ کر کے اختلاف کو دور کر لے۔ یہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ سنیں، جو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ دونوں بھائی میں اختلاف ہوا، صحابہ نے کہا حسین آپ چھوٹے ہیں، بڑے بھائی کو سلام کر دے، ہاتھ ملا لے تاکہ اختلاف دور ہو جائے۔ امام حسین کا جواب میں بتاؤں، آج اگر کوئی ہم سے کہیں گے نا، ہم کہے کو میں چھوٹا ہوں کیا ہو گیا، کیا میری اوقات نہیں، وہ مجھ سے کچھ بھی کہے گا، میں ان سے نہیں ملنے والا، میں ان کے یہاں نہیں جانے والا، وہ مر بھی جائے گا تو میں ان کے جنازے میں نہیں جانے والا۔ یہاں تک کچھ لوگ جملے بول دیتے ہیں۔ امام حسین سے صحابہ نے کہا جاؤ جاؤ مل لو، بڑے بھائی ہے آپ مل لو، آپ تو چھوٹے ہیں، کیوں نہیں سلام کر لیتے؟ امام حسین مسکراتے ہیں، مسکراتے جوانوں دوگو آپ غور سے سننا، امام حسین کا صرف نعرہ لگانے سے امام حسین کی روح راضی نہیں ہوتی ہے، ان کے نام پہ سبیل لگوانے سے ان کی روح راضی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا ان کے اخلاق کو بھی دیکھیں، ان کے کردار کو بھی دیکھیں، ان کی زندگی کو بھی دیکھیں، ان کے اسوائے حسنہ کو بھی دیکھیں، اس پہ بھی عمل کی ضرورت ہے۔ بھائی بھائی میں اختلاف ہے، امام حسین کے نام پہ آپ نعرہ لگا دو، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اختلاف دور کرو اور سوچو کہ میں امام حسین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر ایک طریقے پہ عمل کر لو گے تو روح امام حسین آپ سے راضی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یاد رکھنا، امام حسین نے کہا ٹھیک ہے صحابہ آپ کہتے ہیں بڑے بھائی یہ سلام کر لیں، ملاقات کر لیں، اختلاف دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں تو سلام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نے سنا ہے میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غور سے سننا اور ذرا اس پہ عمل کی بھی کوشش کرنا۔ یاد رکھنا، امام حسین فرماتے ہیں ملنے کو کچھ نہیں ہے، میں سلام کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں، میں چاہتا ہی ہوں کہ بھائی بھائی میں اختلاف دور ہو، لیکن میں نے اس لیے ابھی تک سلام نہیں کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں سلام کیے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے نانا جان سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب دو بھائی میں اختلاف ہو جائے، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو سلام کرنے میں پہلے آگے بڑھتا ہے، جو اختلاف کو دور کرنے کے لیے، جھگڑا فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جنت میں میں آگے جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی امام حسن آگے جائے اور ان کے پیچھے ان کے چھوٹے بھائی امام حسین جائے۔ جب آپ نے اتنا فرمایا، امام حسن آگے بڑھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میری شان اونچی ہے، نہیں دوڑ کے آگے آتے ہیں، چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا امام حسین نے کیوں نہیں سلام کیا تھا، اس لیے کہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے جو سلام کرنے کے لیے قدم کو پہلے آگے بڑھاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس سے پہلے جنت میں جائے گا۔ امام
امام حسین فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی جنت میں آگے آگے جائے اور ان کے پیچھے پیچھے میں حسین بھی جنت میں چلا جاؤں۔ مسلمانوں، یہ فکر آج کس کے اندر ہے؟ یہ سوچ آج کس کے اندر ہے؟ اختلاف ہو گیا، جھگڑا چالو، لڑتے رہو 10 سال تک، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، زمینیں بک جائیں گی، مکانات ڈوب جائیں گے، مکانات بک جائیں گے، تب جا کر کے ان کو سکون ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جج یہی کہتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے صلح کر لو۔ تباہ بھی ہو گئے، پھر صلح بھی کرنا ہے تو پہلے ہی بیٹھ کر کے کیوں نہیں صلح کر لیتے؟ یہ حسینیوں کا کام ہوتا ہے۔ اب صاحب جو یزیدیت ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو شیعت ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو کچھ بھی کریں گے، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ آپ اگر صحیح معنی میں حسینی ہو، اختلاف ہے ایک سنی بھائی سے، آج حسین اعظم کا نام لے کر کے آگے بڑھنا، سلام کرنا اور دل میں ارادہ کرنا امام حسین آپ کی ایک بات پہ میں نے آج عمل کر لیا، اگر اتنا کہہ کے اختلاف کو دور کر لیا، انشاءاللہ روح امام حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے، میرے حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اس رضا کی برکتیں اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ان چیزوں کو سمجھیں، اور کربلا سے صرف ہمیں صاحب جہاد لڑنے کا مزہ نہیں ملتا ہے، بلکہ وہاں سے ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حسنین کریمین کی برکتیں ہمیں اور آپ کو دین و دنیا ہر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو حضرات سنت دانی کے وہ کر دیں۔